السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، آج ایک اہم ایشو میرے نظروں سے گزرا ہے جس پر میں کافی وقت سے یہ سمجھیے کہ تقریباً 45 ڈیز گزر چکے ہیں۔ کسی صاحب کی ضرورت کو تکمیل کرنے کی کوشش کرنے کی میں نے پوری جہد اور کوشش کی ہے۔ مختلف تنظیمیں، مختلف ادارے، مختلف افراد، سماجی کارکن، معاشی اقتدار رکھنے والے حضرات، NRIs، اور غرض یہ کہ جتنے لوگ میرے کانٹیکٹس میں ہو سکتے تھے میں نے ان سے رائے مشورہ بھی لیا، ان سے اس کام کی امداد کے لیے بھی کوشش کی، لیکن اس کا کوئی حل مجھے نظر نہیں آیا۔ وہ مدعا کیا ہے، وہ مدعا میں آپ لوگوں کے سامنے بھی رکھوں گا، اور یقیناً یہ مسئلہ ہر کسی سے تعلق رکھتا ہے، اور وہ مسئلہ ہے معاش کا، وہ مسئلہ ہے معاشی ضرورت کا، فائنانس کا، پیسوں کا۔ یہ معاملہ ایسا ہے کہ میرے ایک دوست ہے جس کے حیدرآباد میں تقریباً 10 کلینکس ہیں۔ ان کو کسی پروجیکٹ کے لیے، کسی کام کے لیے پرائیویٹ بینک سے وہ اماؤنٹ لینا نہیں چاہ رہے تھے۔ 50 لاکھ کی ضرورت ہے ان کو۔ میں نے تقریباً جو میرے سے تعلق رکھتے ہیں یا میرے دوست حضرات کے ذریعے سے جو بھی رسوخات ہیں، ان تمام لوگوں تک میں نے اس پروجیکٹ کو سامنے رکھا، آفر دیا، بزنس آفر بھی دیا گیا۔ تو سرمایہ کار جس کے پاس، جنہوں نے کہا کہ ہمارے پاس مال ہے، ٹھیک ہے، ہم انٹرسٹڈ ہیں، تب ایسے لوگوں نے جب پروجیکٹ کو سمجھا، بتایا گیا، تو آخری وقت میں انہوں نے کہا کہ بھئی یہ بزنس ہمارے کو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ انویسٹر ہے، بزنس کرنے والے کوئی اور ہے، لیکن انویسٹر حضرات کو پروجیکٹ سمجھ میں نہیں آیا، ٹھیک ہے، انویسٹمنٹ نہیں کیے۔ پھر دوسری طرف ہم نے کوشش کی کہ ٹھیک ہے، بدل کے طور پر انویسٹمنٹ میں رسک ہوتا ہے، پروفٹ اور لاس کا معاملہ ہوتا ہے، وہ آپ کو سمجھ میں آنا ہے، لیکن مثلاً 50 لاکھ کی اگر ضرورت ہے تو 1 کروڑ کی پراپرٹی سیل اگریمنٹ کے ساتھ ہم 4-5 مہینے کے لیے، ہمارے دوست نے کہا کہ ہم دے دیں گے، اور 4 مہینے کے بعد پیمنٹ نہیں ہوگی تو وی ول ہیو دا رائٹ ٹو سیل آؤٹ دا پراپرٹی۔ اس کے حساب سے لیگل ڈاکومنٹ جو بھی ہوں گے کرائیں گے۔ صاحب نصاب حضرات کچھ ملے، جب ان کو وہ بات بتائی گئی تو انہوں نے یہ کہا کہ بھائی ایسا کرنا بھی غلط ہے۔ کچھ علماء سے انہوں نے مشورہ میرے سامنے کیا، علماء نے یہ کہا کہ کرنا ہے تو کاروبار کریے، ادروائز اس طرح کا لینا جائز نہیں ہے۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ کاروباری حضرات اپنی ضرورت کاروبار کے تکمیل کے لیے مال کی اگر ضرورت ہو، خرچ کی اگر ضرورت ہو تو وہ کیا کرے؟ اسلامی شریعت کے اعتبار سے اگر ہم کو الگ سوچا جائے تو دوسرا آپشن ملتا ہے فائنانس کا، سودی نظام کا، جہاں پر 1 روپیہ دیا جائے تو 54 کا سود لیا جاتا ہے، یا 100 روپے، شاید مجھے وہ سسٹم نہیں معلوم، اللہ کا کرم ہے اب تک ہم نے اس میں دخل اندازی نہیں کی، اللہ کا نے ہمیں بچائے رکھا اس سے، سودی نظام سے۔ لیکن جو بینک سے اور پرائیویٹ فائنانس میں ہم دیکھتے ہیں، وہاں پر اگر اپروچ کیا جائے تو وہ شرعی طور پہ بالکل غلط کہا گیا ہے۔ اب میرا احساس یہ ہے کہ پورے حیدرآباد میں یا اضلاع میں، تلنگانہ میں کافی ایسے حضرات ہوں گے جہاں پر ان کو کاروبار کے لیے پیسوں کی ضرورت ہوگی، حالات بہت پستہ ہیں، روزگار نہیں ہے۔ تو میری ایک ریکویسٹ ہے کہ جو حضرات بھی صاحب نصاب ہیں، جو حضرات بھی جو علماء ہیں، جو مدارس کے ذمہ دار ہیں، جو تنظیموں کے ذمہ دار ہیں، جو ادارے چلا رہے ہیں، سوشل آرگنائزیشن چلا رہے ہیں، وہ تمام لوگ کوئی ایسا نظام، کیونکہ اسلام جب کسی چیز سے منع کرتا ہے تو کوئی چیز دے بھی دیتا ہے، اسلام میں کسی چیز کو حرام کیا گیا تو اس کو کسی چیز کو حلال بھی بتایا گیا ہے.
تو سودی نظام کو اگر حرام کہا گیا ہے تو کسی اور نظام کو اسلام نے جائز بھی بتایا ہوگا، وہ علماء بہتر جانے، لیکن تکمیل ضرورت کو پورا کرنے کا کیا نظام ہوگا، کیا طریقہ کار ہوگا، یہ شرعی اعتبار سے میرا ایک سوال بھی ہے اہل علم سے، حیدرآباد کے علماء سے، کہ کیا طریقہ کار ہوگا. کیونکہ میں نے جب کسی سے معلوم کیا کچھ لوگوں سے، تو جب استطاعت نہیں ہے تو کاروبار بھی نہ کیا جائے، جتنی استطاعت ہے اسی میں کیا جائے. لیکن وہ دور اور یہ دور میں فرق ہے. انسان کو کاروبار کرنے کے لیے پہلے سرمایہ کاری ہونا پڑتا ہے. روڈ پہ تھوڑے نہیں بیٹھ سکتا ہر آدمی بازار میں نہیں بیٹھ سکتا بھائی. کئی لوگوں کے کوالیفائڈ لوگ ہوتے ہیں، کئی لوگ جو ہے معاشرے میں ضرورت مند ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، کچھ لوگ جا کے روڈ سے کاروبار کر کے اٹھ کے آ سکتے ہیں، لیکن کئی ایسے پروفیشنس ہیں جہاں پہ انویسٹمنٹس کی ضرورت پڑتی ہے، جہاں پہ سرمایہ کاری کی ضرورت پڑتی ہے، کرایہ کی بلڈنگس کی ضرورت پڑتی ہے، انفراسٹرکچر کی ضرورت پڑتی ہے، انٹیریئر ڈیکوریشن کی ضرورت پڑتی ہے. ان تمام چیزوں کے لیے آدمی جب سرمایہ لگائے گا تب جا کے اس کا کاروبار شروع ہوتا ہے. تو ایسے سرمایہ کاری اگر نہیں ہوگی تو پھر لوگ کس قسم سے کاروبار کریں، اس پر بھی بتائیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا مدعا ہے اس وقت مسلمانوں کے سامنے کہ ان کے معاش کو کس طرح فلفل کیا جائے، ان کے امپلائمنٹ کے لیے، ان کی ضروریات زندگی کو تکمیل کرنے کے لیے فائنانس یا معاشی نظام کس طرح لایا جائے، انٹرسٹ فری بینکنگ کا نظام کس طرح قائم کیا جائے. میرے ذہن میں ایک چیز ہے جو یقیناً میں شیئر کرنا چاہوں گا، کیونکہ جب میں یہ بات بتا رہا ہوں شروع سے آپ تمام کو یہ حالات پیش کرتے ہوئے لے کے آ رہا ہوں، اس کی ایک وجہ بھی ہے کہ ہم نے کچھ تنظیمیں اور کچھ ادارے اور کچھ مسلم کمیونٹیز اور نان مسلم کمیونٹیز نے بھی اسمال کوآپریٹو سوسائٹیز کو قائم کرتے ہوئے، مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو، ان لوگوں نے گولڈ کی گارنٹی پر یا کسی ٹینجیبل ایسٹ کی گارنٹی پر لونز دینے کا انتظام کیا ہے. آج میں انشاءاللہ یہ بات آپ تمام لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا کہ جب ایسے حالات ہے، جب ہمارے سامنے ایک کیس آیا جس کے پیچھے ہم نے 45 دن 50 دن پورے شہر کے معروف حضرات سے کوشش کی کہ اس پروجیکٹ کے لیے کام نکالا جائے. یہاں تک کہ ہم نے NRS سے بھی بات کی، جو ہمارے پاس مانے جاتے ہیں کہ صاحب نصاب حضرات ہوتے ہیں. ان کے پاس فنڈس ہے لیکن انہوں نے بھی اس معاملے میں پہل نہیں کر سکے. اس کی کچھ وجوہات ہیں، کچھ مسائل ہیں. تو میری بالغرض ایک ادباً ریکویسٹ ہے تمام حضرات سے، جو کوئی بھی بلا سودی نظام کے قائل ہیں، ہم انشاءاللہ انٹرسٹ فری کریڈٹ، انٹرسٹ فری بینکنگ کی طرف کوشش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جو لوگ بھی اس سے جڑنا چاہتے ہیں، جو لوگ بھی صاحب نصاب ہے، جو لوگ بھی مال اپنا رکھے ہوئے ہیں اور چاہتے ہیں کہ بلا سودی نظام قائم ہو اگینسٹ ٹینجیبل گارنٹیز، گارنٹیڈ ریٹرنس کے ساتھ. پونزی اسکیمز کا بالکل ہمارے پاس کوئی طریقہ کار نہیں ہے. ہم نے کئی ایسے پچھلے 20-25 سال میں کئی ایسے تنظیمیں اور اداروں کو دیکھا ہے جنہوں نے کچھ پیسے دے کر، لالچ بتا کر مہینے کو اتنا. ہمارے پاس وہ نظام نہیں ہے. ہمارے پاس سیدھا ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کیا جائے گا. صاحب جو ڈپازٹ کریں گے ان کو، جس کو لون دیا جائے گا اس کی طرف سے کسی گولڈ یا کسی اور چیز کی ٹینجیبل گارنٹی کی بنیاد پر انشاءاللہ قرض حسنہ دینے کی کوشش کی جائے گی. اور اس کام میں اہل خیر حضرات، صاحب نصاب حضرات اور یقیناً شرعی علماء جو اس معاملے میں عبور رکھتے ہوں، فائنانس کے معاملے میں، تجارت کے معاملے میں، ہم ان تمام لوگوں کا انشاءاللہ تعاون چاہیں گے. آپ حضرات اگر چاہیں تو ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. میرا نمبر ہے 9533172468. میرا نام سید ممتاز علی مجاہد ہے. اور آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ ایک نظام فائنانشیل اپلفٹمنٹ ملت کے لیے کوشش کریں. ضروری نہیں ہے کہ آپ میرے پاس ہی آ کر اس بات کو کریں. میں چاہتا ہوں کہ ہمارے شہر میں، ہماری ریاست میں، مختلف علاقوں میں جو کوئی بھی یہ کام کر سکتا ہے شرعی اعتبار سے ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اگینسٹ دا گارنٹیز آف ریٹرنس، ایک سسٹمیٹک پروسیجر کو
بنا کر لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کے طریقے کو رائج کیا جائے، کیونکہ مال اللہ کی جانب سے ہے، کس کو کتنا ملنا ہے کس کو کتنا نہیں ملنا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے طے کیا ہے۔ آج آپ کے ہاتھ مال ہے تو کل کسی اور کے ہاتھ مال ہوگا، لیکن وہ مال کو کہاں کس طرح کس ضرورت مند کی ضرورت کے لیے پورا کیا گیا۔ ایکسیس مال اگر تو اللہ نے آپ کو دیا ہے تو گارنٹیڈ کے ساتھ، ایسا نہیں کہ خیرات کیا کے طور پہ دیا جائے، وہ خیرات اور صدقات اپنی جگہ ہے، لیکن آپ اپنے طور پر معاش کو بہتر کرانے کے لیے، اپنے بھائی کے لیے، اپنے برادر وطن کے لیے، ان کی معیشت کو اٹھانے کے لیے، ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے اسلام نے اس چیز کو بہت عمدہ خدمت بتائی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ میرے ساتھ یہ مسئلے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوری اپنے قریبی صحابی کو بولتے ہیں کہ ان کا مسئلہ پہلے حل کرو، ایسے مسائل کو میرے تک آنے مت دو۔ مطلب یہ ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ کسی مومن کا یا کسی مسلمان بھائی کا یا کسی ہمسائے کا جب کوئی مسئلہ ہو، خود تو کوشش کرو کہ پہلے کے پہلے اس کو حل کیا جائے۔ معاش بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، معیشت اگر تک گر جاتی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث میں بتاتا ہوں کہ معاش کی تنگی کے حالات کی وجہ سے انسان کو کفر کے قریب تک بھی لے جاتا ہے۔ تو میں ادباً گزارش کرتا ہوں نہ صرف وہ ہمارے ساتھ جڑیں بلکہ جو کوئی بھی اپنے طور پر کوئی فلاحی تنظیم یا کوئی ادارہ بنا کر معاش کو، فائنانس کو، اسلامک بینکنگ کے کانسیپٹ کو اگر شروع کر سکتے ہیں تو بے شبہ شروع کریے۔ اس سلسلے میں آپ لوگوں کو رہنمائی چاہیے تو یقیناً ہم لوگ بھی آپ کی رہنمائی کرنے کے لیے تیار ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔